اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک کے لیے بڑا واقعہ ہے۔ آپ کے 12 بھائی تھے، ان میں 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے نہایت محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں جا کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے کرتے کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تم لوگوں کا مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں میں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریحان بن ولید عملی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم تکفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے۔ احترام میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔
جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور بہت لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی مشک اور اتنی ہی حریر دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگیں۔ آپ نے نعوذ باللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکیں تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئیں۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے میں بھجوا دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہیں، اس نے خود مجھے لبھانے کی کوشش کی، میں بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا، بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ سلطنت کے ایک معزز شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ سچے ہیں۔ قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور عمل اصلاح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں بتائی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شیرہ پہناؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک ساتھی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ عظیم نے بھی خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ عظیم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساتھی جو قید خانے میں رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو، ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے،
اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے کہا، اسے جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا، پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد یہ جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ زمین کے خزانے کے انتظامی اموار اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے انتظام کو سنبھالوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی عمر 100 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کی لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا گیا اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریا نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریا نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک میں ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔